दो वक्त की रोटी सुकून से खा रहे थे कि एक रोज रहमत भाई को नींद आ गई और जमींदार की एक भैंस घास चरते कहीं आगे निकल गई। दरअसल वो अपने मालिक का खेत पार करके दूसरे जमींदार के इलाके में चली गई थी। उन लोगों ने भैंस गायब कर दी और शाम तक जब भैंस ना मिली तो रहमत भाई डर से घर छोड़कर चला गया और खुद भी गायब हो गया। उस पगले ने यह ना बताया कि वो क्यों और कहाँ जा रहा है। वाला साहब इलाके के जमींदार दीन मोहम्मद के खेतों की रखवाली किया करते थे। वो खुद ना पढ़ सके लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। मैं उनकी पहलोटी की बेटी थी। मेरे बाद दो भाई और फिर बहन थी। वाला साहब ने गांव के स्कूल से 5वीं तक तालीम दिलवाई। इसके बाद पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ते हो गया क्योंकि यहाँ गर्ल्स स्कूल प्राइमरी तक था। भाइयों ने तालीम जारी रखी और दोनों ने मैट्रिक पास कर लिया। अब्बा का ख्याल था कि उनके बेटे मजीद पढ़ेंगे, लेकिन बड़े शहर जाने के वसाइल ना थे। मैट्रिक के बाद मुलाजमत का हसूल मुमकिन ना हुआ तो उन्होंने रहमत को जिम्मेदार की भैंसें चराने का काम सौंप दिया, जबकि शौकत अब्बा के हमरा रखवाली के कामों में हाथ बटाने लगा। मुझे इस अमर का कल्क था कि भाइयों के ख्वाब अधूरे रह गए थे। वो उजले कपड़े पहनना तो सीख गए मगर मैट्रिक करके भी भैंसें ही चराते थे। बहरहाल हम लोग सब्र और शुक्र से वक्त गुजार रहे थे कि अचानक वक्त ने करवट ली और मामूलात जमाना दरहम बरहम होकर रह गए। दो वक्त की रोटी सुकून से खा रहे थे कि एक रोज रहमत भाई को नींद आ गई और जमींदार की एक भैंस घास चरते कहीं आगे निकल गई। दरअसल वो अपने मालिक का खेत पार करके दूसरे जमींदार के इलाके में चली गई थी। उन लोगों ने भैंस गायब कर दी और शाम तक जब भैंस ना मिली तो रहमत भाई डर से घर छोड़कर चला गया और खुद भी गायब हो गया। उस पगले ने यह ना बताया कि वो क्यों और कहाँ जा रहा है। उस दिन शौकत साथ था और भैंस को ढूंढने में शाम तक उसके हम रकाब रहा था। तभी हम लोगों को इल्म हुआ कि किस वजह से रहमत भाई ने अपना घर और दीन मोहम्मद का इलाका छोड़ा है। इलाके के लोगों का ख्याल था कि रहमत जैसा नेक चलन लड़का ऐसा नहीं कर सकता कि जमींदार की भैंस चुरा कर भाग गया हो। उसकी ये हिम्मत हो भी नहीं सकती थी। ये जरूर दुश्मनों का काम था। अलबत्ता खौफ की वजह से वो रूपोश था। वाले साहब ने जिम्मेदार दीन मोहम्मद को असल वाकया बताया तो उसको भी यकीन आ गया कि रहमत डर से चला गया है। अब्बा की बरसों की खिदमत के पेश नज़र दीन मोहम्मद ने नुकसान तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उससे ये आहत बर्दाश्त ना हो पा रही थी कि इलाका का दूसरा जिम्मेदार उसकी भैंस को यूं हड़प कर जाए और वो हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे। बस उसने भी मामले पर सोचो विचार शुरू कर दिया कि अपने हरीफ को क्यों कर नीचा दिखाना चाहिए। खुल्लम खुला ईरान जंग में सरासर घाटा था, लिहाजा अपने करिंदों के जुम्मे लगा दिया कि जब भी पड़ोसी होशियार खान के किसी जानवर से सामना हो जाए तो उसको जहन्नम रसीद जरूर करना है, चाहे हंसों का जोड़ा हो या कि उसके पालतू कुत्ते उन्हें देखते ही गोली मार देना। आगे मैं खुद निमट लूंगा। अब्बा बेचारे सदा के शरीफ तबीयत थे। वो इस किस्म के झगड़ों से दूर भागते थे। उन्होंने तो दीन मोहम्मद खान से यहाँ तक कह दिया था कि मालिक, अपना मकान फरोख्त करके आपकी गुमशुदा भैंस का हर्जाना चुकता कर देता हूँ, लेकिन मुझसे ये काम ना होगा। लेकिन जिम्मेदार ने मना कर दिया। कहने लगा, आबिद मियाँ, दुश्मनी तुमसे नहीं है, तुम तो मेरे खैर ख्वाह हो। जिससे दुश्मनी हो उससे दो दो हाथ करते हैं। तुम्हारी खैर ख्वाही इसी में है कि चुप रहो और मजीद इस मामले में टांग ना अड़ाओ। ये बात तो अब्बा को गिरा में बांध लेना चाहिए थी, सो उन्होंने बांध ली। असल परेशानी रहमत की तरफ से थी कि न जाने कहाँ होगा और किस हाल में होगा। पैसे भी तो नहीं थे उसके पास कि घर से दूर रहकर 2 दिन भी गुजारा कर सकता। उन दिनों मैं हर नमाज के बाद अपने भाई के लिए दुआएं मांगती थी कि खैरियत के साथ आ जाए तो 100 नफल शुक्राना अदा करूंगी। सलीमा भी दुआ करती थी कि रहमत भाई जहाँ भी हो खैर से हो। खुद नहीं आ सकते तो उनकी खैरियत की इतला ही आ जाए। अम्मा ने तो जाए नमाज को ही ओढ़ना बिछोना बना लिया था। जब देखो बैठी दुआ कर रही हैं। रहमत के बगैर 1 मिनट उनके दिल को करार नहीं था। अल्लाह ने हमारी सुन ली। रहमत को गए 6 माह हो चुके थे कि उसका एक दोस्त जो सऊदी अरब कमाने की गर्ज से गया हुआ था, वो वालिदैन और घर वालों से मिलने आया। उसने अब्बा को बुलाकर तसल्ली दी कि फिक्रमंद ना हो, रहमत खैरियत से है और वो इन दिनों जद्दा में है। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। उसने मजीद बताया कि घर से गया तो उसने लाहौर में अपने एक दोस्त के पास रिहाइश अख्तियार की, जहाँ नौकरी की तलाश में गया था। इत्तेफाक से कादिर मेरा भी दोस्त था। जब कादिर ने मुझे रहमत का अहवाल बताया तो मैंने उसके वीज़े और फिर मुलाजमत का बंदोबस्त किया। यूं वो जद्दा आ गया। अब वो अच्छी तनख्वाह ले रहा है और मालिक उससे खुश है। रहमत ने आप लोगों के लिए कुछ रकम और तोहफ़े भी भिजवाए हैं। वालिद तो ये अहवाल सुनकर खुशी से फूले न समाए। घर आकर
سجدہ شکر ادا کیا کہ ان کا بیٹا نہ صرف زندہ و سلامت تھا بلکہ اس کا مستقبل روشن ہو گیا تھا۔ بے شک پردیس میں کمانا آسان نہیں ہوتا، ایک تو گھر سے جدائی، اوپر سے روزی کمانے کی سختیاں، وہاں کیا کچھ نہیں جھیلنا پڑتا۔ تاہم اس کی خیریت کی اطلاع کے ساتھ یہ خوشخبری کم خوش کن نہ تھی کہ وہ اب کمانے کے لائق ہو گیا تھا۔ گاؤں کے جو نوجوان دبئی یا سعودیہ جاتے تھے وہ نوٹوں سے جھولی بھر لاتے تھے اور ان کی غربت دور ہو جاتی تھی۔ رحمت اب صحیح معنوں میں ابا کا سہارا بن گیا تھا۔ زمیندار کی بھینس کی گمشدگی نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ ابا بڑھاپے کی جانب محو سفر تھے، آگے رحمت ہی کو کنبے کا بوجھ اٹھانا تھا۔ بھائی برسرے روزگار ہو گیا تو ہمیں سکون ملا۔ رحمت باقاعدگی سے پیسے بھیجنے لگا اور ہمارے حالات سدھرنے لگے۔ پہلے میری شادی تایا کے بیٹے فاضل سے ہو گئی، پھر چھوٹی بہن سلیمہ بھی بیاہی گئی۔ ابا دو بڑے فرائض سے سبکدوش ہو گئے، جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو گئی۔ مگر اس بات پر ہم سب دکھی تھے کہ وہ بھائی جو ہماری خاطر پردیس کی صحبتیں سہ رہا تھا، 5 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک گھر نہیں آ سکا تھا اور نہ ہم بہنوں کی شادیوں میں بھی شریک ہوا تھا۔ رحمت ہماری مفلسی دور کرنے کی کوشش میں پردیس میں پاؤں جمائے رکھنا چاہتا تھا۔ دونوں بہنوں کی شادیوں کے اخراجات اس نے اٹھائے تھے، بھائی کو بھی پڑھنے کے لیے رقم بھجواتا تھا، اور اب شوکت نے لاہور کے ایک تعلیمی ادارے میں داخلہ لے لیا تھا۔ والد صاحب گرچہ اب بھی ذمہ دار کے راکھی تھے مگر ہمارے دن پھر چکے تھے۔ ہر طرح کا سکون ہونے کے باوجود والدین کو رحمت کی جدائی ستاتی تھی اور اس کی بے حد کمی محسوس ہوتی تھی۔ والد بیمار رہنے لگے تو تقاضا بڑھ گیا۔ بار بار وہ بیٹے کو خط میں یہی بات لکھتے تھے کہ ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، ایک بار آ کر ماں اور باپ سے مل جاؤ۔ 5 برس کے بعد بالآخر رحمت نے وطن آنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ یہ خوشخبری ملی تو سبھی بہت خوش ہو گئے۔ سلیمہ کی شادی گاؤں میں ہوئی تھی مگر شوہر ارشد اسے لاہور لے گیا تھا کیونکہ اس کی نوکری محکمہ پولیس میں تھی اور اس کا لاہور تبادلہ ہوا تھا۔ رحمت کو سعودی عرب سے لاہور آنا تھا، پھر وہاں سے بذریعہ بس گاؤں پہنچنا تھا۔ اس نے ارشد کو فون کیا کہ میں فلاں دن کی فلائٹ سے لاہور پہنچوں گا، مجھے ایئرپورٹ لینے آ جانا۔ مذکورہ روز کا تو سبھی کو انتظار تھا مگر سلیمہ کو زیادہ تھا کہ اس کی ملاقات ہم سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی سے ہونے والی تھی۔ ہوائی جہاز کی آمد سے آدھ گھنٹہ پہلے ارشد ایئرپورٹ پہنچا اور جب فلائٹ آ گئی تو وہ رحمت کو لے کر گھر آ گیا۔ مدت بعد سلیمہ نے بھائی کو دیکھا، خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت کے لیے آج اس نے خاص طور پر پلاؤ اور مرغ قورمہ پکایا تھا کیونکہ اسے یہ دونوں کھانے پسند تھے۔ کھانا کھانے کے بعد رحمت نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر وہ بہن اور بہنوئی کے ساتھ حال احوال سنانے بیٹھ گیا۔ مدت سے بچھڑے ہوں نے دیر تک باتیں کی، پھر رحمت نے سونے کی اجازت مانگی کیونکہ وہ لمبے سفر سے تھک گیا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ سلیمہ نے بھی بھائی کی آؤ بھگت میں دن گزارا تھا، کھانا وغیرہ تیار کیا تھا، وہ بھی بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ لیکن آج ارشد کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رحمت نے باتوں باتوں میں بتا دیا تھا کہ اس نے سعودیہ سے سونا خریدا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ابا اس سونے کو بیچ کر کچھ زرعی اراضی خرید لیں کیونکہ وہ کاروبار تو کر نہ سکتے تھے اور بھائی کو واپس وطن آ کر ذریعہ معاش کا کچھ بندوبست کرنا ہی تھا۔ کھیتی باڑی کا تجربہ تھا اور یہی کام ابا کو پسند بھی تھا۔ جب ارشد نے سونے کے بارے میں سنا تو اس کا دل بے ایمان ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر ہمیں اپنے حالات سدھارنے ہیں تو پھر یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ کسی طرح رحمت کو ایک دن اور روک لیتے ہیں۔ آج رات سونا نکال لیا تو صبح وہ سوٹ کیس کھولے گا، اسے خبر ہو جائے گی کہ سونا ہم نے نکالا ہے۔ بہتر ہے کہ کل رات ہم سونا نکال لیں گے اور پھر اسے زہر دے کر کسی طرح کام تمام کر دیں گے۔ جب وہ یہ گفتگو کر رہے تھے پاس ہی ان کا ملازم لڑکا سو رہا تھا۔ دراصل یہ دونوں بھائی اسی ملازم کی کوٹھڑی میں آ کر رحمت کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ لڑکا سو چکا ہے۔ یہ لڑکا جس کا نام دلدار تھا وہ واقعی سو چکا تھا مگر ان دونوں بھائیوں کی خسر پسر سے اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے ان کی باتیں سن لی۔ صبح ہوئی تو ارشد نے اصرار کیا، رحمت بھائی مدت بعد آئے ہو تو ایک دن اور ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، کل صبح آپ کو ہم خود گاڑی کر کے گاؤں چھوڑ آئیں گے۔ سلیمہ کافی دنوں سے میکے نہیں گئی، اس کو بھی ساتھ لے چلیں گے، اماں اور ابا سے مل لے گی۔ غرض ارشد نے اتنا اصرار کیا تو رحمت نے سوچا جہاں اتنی مدت والدین سے جدائی سہ لی ہے، ایک دن اور صحیح۔ اس نے سوٹ کیس کھول کر وہ تحائف نکالے جو وہ ارشد اور سلیمہ کے لیے لایا تھا۔ یہ خوبصورت قیمتی تحفے پا کر سلیمہ بہت خوش ہوئی مگر ارشد کے چہرے پر بس بنوٹی مسکان تھی۔ رحمت نے اپنے 2 سالہ بھانجے کے لیے بھی کھلونے خریدے تھے۔ جب وہ یہ تحائف دے رہا تھا ملازم لڑکا دلدار دیکھ رہا تھا۔ رحمت نے اس کی جانب دیکھا تو اسے اس غریب لڑکے پر ترس آ گیا جس کے کپڑے ملگجے اور بوسیدہ تھے۔ تب اسے اپنی مفلسی کے دن یاد آ گئے۔
تو اس نے سوٹ کیس سے ایک عمدہ کپڑا نکال کر اس غریب لڑکے کو دے دیا اور کہا کہ یہ لو جوڑا تم اپنے لیے سلوا لینا، عید قریب ہے، عید کے روز نیا جوڑا پہن لینا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر بطور عیدی کے کچھ رقم دی کہ جوڑا سلواؤ گے تو درزی سلائی بھی تو لے گا۔ ارشد خاموش رہا، مگر سلیمہ نے کہا بھائی جان ہمارے لیے اتنا کچھ لائے ہیں، اب ہمارے ملازم کو بھی دے رہے ہیں، رہنے دیجئے، ارشد اسے خود جوڑا لے دیں گے۔ رحمت نے جواب دیا ارشد بھی دے گا تو ٹھیک ہے، مگر میں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہوں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ پھر اس نے ارشد کے بھائی انور کو بھی جوڑا اور ایک گھڑی تحفے میں دی۔ باقی جو تحفے وہ ہم سب گھر والوں کے لیے لایا تھا وہ بھی ارشد اور سلیمہ کو دکھائے۔ شام کو ارشد اپنے بھائی کے ہمراہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلا گیا اور سلیمہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی، تو ملازم لڑکے دلدار کا ضمیر جاگ گیا اور اس نے تنہائی پا کر رات کی سنی گفتگو میرے بھائی رحمت کے گوش گزار کر کے کہا کہ بھائی جان آپ آج رات یہاں نہ رہنا، کسی طرح بھی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ آپ کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ رحمت نے سلیمہ کو کچھ نہ بتایا کہ ملازم نے اسے کیا کہا ہے، بلکہ چھت پر جا کر مجھے فون کیا کہ تم مجھے تھوڑی دیر بعد فون کر کے کہنا کہ ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آ جاؤ۔ میں نے رات کو 9 بجے کے قریب فون کیا۔ اس وقت تک ارشد گھر آ چکا تھا اور رحمت کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں نے سلیمہ اور ارشد سے بھی بات کی، رحمت سے بھی کہا کہ جلدی پہنچو، ابا بہت بیمار ہو گئے ہیں، ان کو اسپتال لے جا رہے ہیں۔ یہ فون سبھی نے سنا۔ اس کے بعد رحمت نے سامان اٹھایا اور کہا کہ مجھے ابھی گاؤں جانا ہے، پرائیویٹ گاڑی کرائے پر لے کر چلا جاؤں گا، آپ لوگ ساتھ چلنا چاہو تو چلو ورنہ بعد میں آ جانا۔ بھائی رحمت اسی وقت سلیمہ کے گھر سے نکل گیا اور وہ بس اسٹینڈ پر جانے کی بجائے ہوٹل چلا گیا۔ اگلے دن صبح سویرے پرائیویٹ کار کرائے پر لے کر وہ گاؤں آ گیا۔ سلیمہ اور ارشد نے جب ہمیں صبح فون کیا تو ہم نے یہی بتایا کہ ابا کی طبیعت سنبھل گئی ہے اور رحمت بھی خیریت سے گھر پہنچ چکا ہے۔ رحمت نے یہ بات صرف مجھے بتائی اور میرے سوا کوئی اس بات کو نہیں جانتا کہ رحمت اپنی بہن کے گھر سے راتوں رات کیوں نکلا تھا، حتیٰ کہ سلیمہ بھی یہ راز نہیں جانتی۔ سچ ہے انسان کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور یہ بھی سچ ہے کہ نیکی اور خیرات رائیگاں نہیں جاتی، بلکہ صدقہ خیرات کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ ایسی کئی وارداتیں ہوئیں کہ بیرون ملک سے واپسی پر سامان یا مال و زر کے لالچ میں کسی قریبی عزیز نے اپنے رشتہ دار کو جان سے مار دیا، مگر میرے بھائی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اپنے بہنوئی اور اس کے بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا۔ رحمت نے مجھے کہا تھا نعیمہ بہن، اگر میں اس غریب لڑکے دلدار کو نئے جوڑے کے لیے کپڑا اور عیدی کی رقم نہ دیتا تو ممکن ہے کہ خوف اس پر غالب رہتا اور وہ مجھے ارشد اور اس کے بھائی کی نیتوں سے آگاہی نہ دیتا، لیکن اللہ نے میرے دل میں اس کے لیے نیکی ڈال دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی میرے لیے رحم اور نیکی ڈال دی، اور یوں اس نیکی کے بدلے میں میری جان بچ گئی۔ اب یہ تو خدا جانتا ہے کہ اس رات وہ کیا کرنے والے تھے، واقعی اپنی بری نیت کو عملی جامہ پہنانے والے تھے یا نہیں، اس میں کامیاب ہوتے یا نہیں، سلیمہ کو کیسے خاموش کرتے، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ میرا پیارا بھائی رحمت آج بھی باقاعدہ حیات ہے اور بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ امیر و کبیر ہو چکا ہے، اس کے بچے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں، جبکہ ارشد ایک پولیس مقابلے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔